آج کا بیان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بالخصوص بعمل اور نیک زندگی گزارنے کے حوالے سے بہت اہم بیان ہے، اور وہ لوگ کہ جو توبہ پر استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ نیک عبادت گزار بن جائیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزرے نا، تو بڑا ہی امپورٹنٹ بیان ہے۔ توجہ کے ساتھ اگر اس کو آپ سنیں گے نا تو اللہ پاک نے چاہا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم نے ایک بات پڑھ رکھی ہے اور سن رکھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ جو بیج آپ دنیا میں بوئیں گے نا اس فصل کا پھل آپ کو آخرت میں ملے گا۔ جتنی دنیا میں آپ محنت کریں گے نا، اللہ کی عبادت کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ جتنی زیادہ آخرت کے لیے اچھی تیاری کریں گے نا اتنا آپ کو پھل ملے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی 5 سوال پوچھے گا۔ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بڑے ہی یہ اہم سوال ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ بندہ تب تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے گا۔ اب وہ 5 سوالات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال بندے سے پوچھا جائے گا، اے میرے بندے، جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی وہ زندگی تو نے کن کاموں میں گزاری؟ وہ زندگی تو نے کن کاموں میں گزاری؟ کیا ویسے ہی ٹائم پاس کرتا رہا؟ کیا ویسے ہی جو ہے وہ زندگی تو نے کھانے پینے سونے جاگنے اٹھتے بیٹھنے اور جو ہے وہ میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے گزار دی؟ یہ جو میں نے تمہیں 60-70 سال کی زندگی دی تھی، اس زندگی کا تم نے کیا کیا تھا؟ اب وہ شخص کہ جو ساری زندگی غفلت کی چادر تان کر سوتا رہا، ساری زندگی اپنے رب کو ناراض کرتا رہا، اور ساری زندگی رب کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہا کہ نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ ذکر و درود کی فکر، نہ عبادات کی فکر، نہ حقوق اللہ کی فکر، نہ حقوق العباد کی فکر، اور غفلت کی چادر تان کر سوتا رہا نا، جب اس کا وقت آخر آتا ہے تو جب وہ پردے ہٹ جاتے ہیں نا تو اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اللہ پاک صرف ایک مہلت اسے دے دے، صرف ایک مہلت دے دے، لیکن وہ مہلت اسے نہیں ملے گی، وہ مہلت اسے نہیں ملے گی۔ دیکھیں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ہم پر نظر ہے، جیسے ہی ہمارا وقت آنا ہے نا تو لمحہ بھر بھی انہوں نے تاخیر نہیں کرنی۔ قبر ہمیں روزانہ ہمیں پکار رہی ہے، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ یہ جو قبریں آج ہمیں نظر آتی ہیں نا، اوپر سے برابر ایک جیسی قبریں نظر آتی ہیں، یہ صرف اوپر سے ہی ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہیں۔ کچھ قبریں تو ایسی ہیں کہ جو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہیں، اور کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو آگ کے انگاروں سے بری ہوئی ہیں۔ کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ عذاب قبر ہو رہا ہے، کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو سانپ اور بچھوؤں سے بری ہوئی ہیں۔ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا یہ صرف اوپر سے نظر آتا ہے۔ آج جائیں قبرستان اور جا کر قبر والوں سے پوچھیں کہ اللہ پاک نے جو ان کو توفیق عطا فرمائی تھی، اگر انہوں نے عبادت میں صرف کی نا تو آج وہ خوش نصیب ہیں، وہ جنت کے باغات میں مزے کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے غفلت کی زندگی گزاری نا، یقین مانیں آپ قبرستان جائیں اور جا کر دیکھیں، مشاہدہ کریں، قبر والوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ کاش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زندگی ہمیں واپس لوٹا دے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، وہ ساری زندگی رب کو راضی کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم جتنی مرضی نمازیں چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، جتنی مرضی نوافل ہم پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم 2 نفل پڑھنے کو وہ ترستے ہیں۔ آج جتنا مرضی ذکر اللہ کر لیں، خدا کی قسم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو وہ ترستے ہیں۔ آج وقت ہے رب کو راضی کرنے کا۔ اور بروز قیامت بھی جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنمی بھی یہی کہیں گے کہ مالک ایک موقع دے دے، صرف ایک موقع، ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے، ساری زندگی تجھے راضی کریں گے، لیکن ان کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ وقت ہے رب کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہے آخرت سنوارنے کا، یہ وقت ہے توبہ کرنے کا۔ جو توبہ کرے گا نا تو پھر اللہ پاک اس پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ہمارے کئی واقعات ہمارے سامنے جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ آج تو ہم دنیا میں جو ہنسی مذاق اور مذاق مسخری اور جو ہے وہ دنیا میں غفلت کی نیند سو رہے ہیں نا۔ ایک شخص تھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو دیکھا، نوجوان تھا اور ہنس رہا تھا،
تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے نوجوان اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے نا کہ موت تیری کتنے قریب ہے تو تیرا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے. اگر تجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ موت تیری کتنی قریب ہے تو تیرا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے. یہ جملہ اس پر بجلی کی طرح گرا. وہ تائب ہو گیا, گناہ چھوڑ دیے, غفلت چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت کرنے لگا. پھر ایک مرتبہ نا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دوبارہ اس نوجوان سے ملاقات ہوئی. فرمایا اے نوجوان تجھ پر تو بڑا عبادت کا رنگ چڑھ چکا ہے, تو اتنا نیک نمازی اور باعمل کیسے بنا؟ تو اس نے عرض کی حضور آپ ہی نے تو نصیحت فرمائی تھی کہ موت بہت قریب ہے, ان قریب اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. تب سے میں نے عبرت پکڑی اور گناہوں کی عادت چھوڑ دی اور جو ہے وہ اپنی زندگی عبادت میں صرف کرنے لگا. تو عبرت پکڑنے والے نا, عبرت حاصل کرنے والے بڑی جلدی عبرت حاصل کر لیتے ہیں. امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص کا نا انتقال ہوا, تو آپ جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا جنازہ لے کر چلے, قبرستان گئے, تدفین کی, اور تدفین کر کے جب واپس لوٹے نا تو آپ کا ایک حلقہ احباب تھا, درس کی محفل تھی, واعظ و نصیحت کی ایک بڑی زبردست محفل آپ کی منعقد ہوا کرتی تھی. تو آپ آئے, بیٹھے, درس کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے. فرمایا اے لوگو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ پاک اس شخص کو کہ جسے ہم دفنا کر لوٹے ہیں اگر ایک مہلت دے دے اور دنیا میں واپس لوٹا دے تو دنیا میں آنے کے بعد وہ شخص کیا کرے گا؟ تو لوگوں نے عرض کی یا سیدی وہ تو پھر ہر وقت اللہ کی عبادت کرے گا, وہ تو پھر ذرا بھی غفلت نہیں کرے گا, وہ تو پھر ذرا بھر بھی گناہ نہیں کرے گا, وہ تو اپنا ہر لمحہ قیمتی جانے گا اور ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہے گا. یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا, بڑا چوٹ والا جملہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ باتیں تم سب جانتے ہو تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب تم جانتے ہو کہ اگر اسے لوٹا دیا جائے تو یہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرے گا, جب یہ سب باتیں تم جانتے ہو تو یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے؟ حضرت سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ نا آپ کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوا, آپ زاروں قطار رونے لگے. تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی یا سیدی اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان قبرستان والوں سے عبرت پکڑو کہ ایک وقت تھا یہ بھی جیتے جاگتے لوگ تھے, ان کی بھی خواہشات تھیں, ان کی بھی بڑی بڑی لمبی پلاننگز تھیں. جس طرح ہم بھی لمبی لمبی پلاننگز کرتے ہیں نا تو یہ بھی بڑی بڑی لمبی پلاننگز کیا کرتے تھے. جس طرح ہم زندگی سے بڑی لمبی لمبی امیدیں قائم رکھتے ہیں نا کہ ہم بھی کافی عرصہ تک زندہ رہیں گے, تو انہوں نے بھی اپنی زندگی سے بڑی بڑی لمبی امیدیں لگا لی تھیں. کوئی جو ہے وہ درم و دینار اکٹھا کرنے کے چکروں میں تھا, کوئی جو ہے وہ مکانات کی تعمیرات میں مصروف تھا, اور کوئی جو ہے وہ سونا چاندی اکٹھا کرنے میں مصروف تھا, کسی کا نکاح قریب تھا. الغرض لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مصروف تھے اور یک موت نے ان کو آ گھیرا اور ان کو اندھیری قبر میں اتار دیا گیا, اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اندھیری قبر میں اتار دیا گیا. آج ان سے عبرت پکڑو, آج ان سے عبرت حاصل کرو کہ جو ان سے عبرت حاصل کرے گا نا وہ کامیاب ہوگا, اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. حقیقت بات ہے کہ جو بندہ وقت کی اہمیت کو بھانپ لیتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا وقت کتنا قیمتی ہے نا, وہ پھر ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ تک میں اللہ والوں کی خدمت میں رہا, ایک عرصہ میں نے اللہ والوں کی خدمت میں گزارا اور میں نے ان سے دو باتیں سیکھی, بڑی اہم باتیں. فرمایا پہلی بات میں نے اللہ والوں سے یہ سیکھی, فرمایا کہ یہ جو تمہارا وقت ہے نا یہ تیز تلوار کی مانند ہے, اس وقت کو اللہ کی عبادت میں گزار کر کاٹو. اگر تم اس وقت کو اللہ کی عبادت میں گزار کر نہیں کاٹو گے نا تو یہ تمہیں برے اعمال میں اور گناہوں میں مبتلا کر کے تمہیں کاٹ دے گا. اور پھر فرمایا کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو, اسے نیک اور اچھے عبادت والے کاموں میں لگاؤ. اگر تم نے آج اپنے نفس کی قدر نہ کی, آج تم نے جو وہ اپنے نفس کو عبادت والے کاموں میں نہ لگایا, اس کو عبادت کا عادی نہ بنایا, تو یہ گناہوں میں مبتلا کر کے تمہیں کاٹ دے گا, یہ تمہیں گناہوں والے کاموں میں لگا دے گا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بندہ اپنے نفس پر عبادت کا بوجھ نہیں لاتا نا, جو اپنے نفس کو عبادت کا عادی نہیں بناتا, اس کا نفس اسے گناہگار ضرور بنا دیتا,
اس کا نفس اسے گنہگار ضرور بنا دیتا ہے. ہم یقین مانیں ہم اپنے اسلاف اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے حالات زندگی پڑھیں نا تو بڑا رشک آتا ہے کہ ایک ایک لمحہ وہ اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سلیم درازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کتابیں لکھا کرتے تھے. لکھتے لکھتے نا جب آپ کا قلم جو ہے وہ گھس جاتا, جب اسے قط لگاتے, خراشنے کا وقت ہوتا نا, تراشنے کا, جب اس کو تراشتے تو تراشتے وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. حالانکہ یہ دین کی خدمت کا کام تھا کہ لکھتے لکھتے جو ہے وہ قلم کو ذرا ظاہر تراشنے کی تو حاجت پیش آنی تھی, لیکن اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کہ کہیں یہ وقت بھی جو ہے وہ بغیر اللہ کے ذکر کیے نہ گزرے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے نا, جب کسی سے بات کر رہے ہوتے, اور عموماً یوں ہوتا ہے کہ جب کسی بندے سے ہم بات کر رہے ہوں تو جب دوسرا بندہ بولتا ہے تو ہمارے پاس جو اس کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے نا, تو جب ان کے پاس اس بندے کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے, جب اس کی بات سن رہے ہوتے تو اس وقت میں بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ وقت بھی بغیر اللہ کے ذکر کیے نہ گزر جائے. کہ اتنی وقت کی قدر, اتنی وقت کی اہمیت کا احساس کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا وقت بھی بغیر اللہ کے ذکر کیے گزر جائے. ایک بزرگ جو ہے وہ جب کھانے کا وقت ہوتا نا تو کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. اکثر لوگ دیکھتے کہ آپ جو ہے وہ ستو پی رہے ہیں اکثر, تو کسی نے پوچھا یا سیدی ایک بات یہ دیکھی ہے کہ آپ کھانا بہت کم کھاتے ہیں, ہم نے آپ کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا, اکثر جب آپ کو کھانے کی حاجت پیش ہوتی ہے تو آپ ستو پیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اگر میں کھانا کھاؤں نا تو میں زیادہ دیر اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہوں, اور جب میں ستو پیتا ہوں نا تو بڑی جلدی ستو پی لیتا ہوں, اور جو وقت بچتا ہے اسے اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہوں, اسے اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہوں. تو یہ تھے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب آپ کا وقت آخر آیا نا, جب آپ کا وقت وفات آیا, نزع کی کیفیت ہے, اور بیٹھے تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں, بیٹھے تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں. کسی نے عرض کی حضور اس وقت بھی تلاوت قرآن کریم؟ تو فرمایا دیکھ نہیں رہے کہ میرا نام اعمال لپیٹا جا رہا ہے, میں جلدی جلدی اس میں نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہوں. زندگی کی قدر تو اس سے پوچھے نا کہ جس کا وقت آخر آ جائے. ایک بزرگ گزرے حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موت کا وقت آیا, نزع کی کیفیت طاری ہوئی, اور ادھر سے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کہا مجھے اٹھاؤ اور مسجد لے چلو. اللہ اکبر, عرض کی گئی یا سیدی نزع کی کیفیت ہے, تکلیف میں ہے, آرام فرمائیں. فرمایا کہ آرام تو اب قبر میں ہوگا, آرام تو اب قبر میں ہوگا. مسجد گئے, نماز پڑھی, سلام پھیرا, اور روح جو ہے وہ کف سے انصری سے پرواز کر کے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وقت کی اہمیت کو جانا, وقت کی قدر کی, ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارا. تو پھر اللہ پاک نے بھی ان کو بلند مقام عطا فرمائے. کئی ایسے بزرگ گزرے کہ جو اپنے وقت کو سونے سے بھی قیمتی جانتے تھے, اور درم و دینار سے بھی اپنے وقت کی زیادہ قدر کرتے تھے. کہ فرمایا کہ یہ جو وقت ہے نا یہ گزر جائے. دیکھیں روپیہ پیسہ چلا گیا نا واپس آ سکتا ہے, ڈوبا سرمایہ واپس آ سکتا ہے, ڈوبی رقم واپس آ سکتی ہے, لیکن وقت اگر ایک مرتبہ گزر جائے نا, یاد رکھنا پھر واپس نہیں آتا, وہ پھر واپس نہیں آتا. اس لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنے وقت کی قدر کیا کرتے تھے. خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو ایک اعلان کرتا ہے کہ آج جو نیک کام کرنے ہیں کر لو, آئندہ میں واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا, اب میں دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا. جیسے آج 7 اگست کا دن ہے, آج دن تو گزر گیا, اب خوش نصیب ہے وہ کہ جس نے آج کے دن عبادت کی. اب ہم نے زندگیاں گزار دیں, ہماری عمر 40 سال 50 سال 60 سال. ہم غور کریں کہ وہ بندہ کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کو راضی کرتے گزاری, اللہ کی عبادت میں گزاری, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت اس کا مقدر بنے گی. اور وہ شخص کہ جو اتنی زندگی اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی اور ساری زندگی رب کو ناراض کرتا رہا, سب کو رب کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہا, تو پھر تصور کریں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اور فرمایا گیا کہ جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کے برائیوں پر غالب نہ ہوں, تو فرمایا اسے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. تو وقت کی قدر کریں,
وقت کا احساس کریں. یاد رکھے گا کہ جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے نا، پھر وقت نے بھی ان کی قدر کی ہے. وقت نے بھی ان کی قدر کی ہے. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. آئے روز ہم جو ہے وہ اعلانات سنتے ہیں، فلاں صاحب جو ہے وہ بقضائے الہی انتقال فرما گئے ہیں. اچھا بھلا صحت مند، چاق و چوبند اور تندرست آدمی، ہم کہتے ہیں یہ بندہ زبردست ہے اور بہت صحت مند ہے، چاق و چوبند ہے، یہ تو بڑا لمبا عرصہ جیے گا. پتہ چلتا ہے جناب وہ ہارٹ اٹیک آ گیا اور جناب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ جناب ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. جناب اچانک اٹیک ہوا تھا اور وہ جناب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ذرا بر بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ذرا بر بھی. تو یہ جو وقت کے ایام ہیں، یہ جو زندگی کے ایام ہیں نا، تو انہیں اللہ کی عبادت میں صرف کریں. اور آج نا ایک بڑی زبردست عبادت میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا اکثر وقت اللہ کی عبادت میں گزرے، کثرت سے اللہ کی عبادت کریں آپ اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں نا، ایک کام کر لیں. ایک کام آپ کا ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا. وہ کام کیا ہے کہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں. یقین مانیں یہ نیک بننے کا بڑا ہی آسان نسخہ ہے. ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ان کے دوست نے پوچھا تھا نا کہ حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ پاکستان بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک گن کر پڑھا. آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کوئی مقام و مرتبہ عطا فرما دے.